بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عوامل کی جو دوسری نوع ہے، النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف جو فعل تو نہیں ہوتے لیکن فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ فعل تو نہیں ہوتے، فعل بھی عامل ہوتا ہے لیکن فعل تو نہیں ہوتے یہ حروف، لیکن فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی فعل کے متعلق وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ وَهِيَ تنصب المبتدا وترفع الخبر، تنصب المبتدا وترفع الخبر، کہ یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ویسے تو مبتدا خبر کا اعراب رفع ہے، لیکن جب حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ جب مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں تو یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور مبتدا کا نام بھی بدل جاتا ہے، وہ پھر ان نقل اسم کہلاتا ہے۔ مبتدا کا نام بھی بدل جاتا ہے، ہوتے وہ مبتدا خبر ہی ہے لیکن مبتدا کا نام بدل جاتا ہے، خبر کا نام وہی رہتا ہے۔ وہی ستۃ حروف، وہ 6 حروف ہے۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ 6 حروف ہے کل۔ ان و ان، پہلا اور دوسرا حرف کیا ہے؟ ان اور ان، ان کا ان، لیکن لیت ولعل، یہ 6 حروف ہے۔ ان اور ان مثل ان زیدا قائم۔ اب یہاں پر دیکھیں زید قائم، یہ مبتدا خبر ہے، زید مبتدا قائم کی خبر ہے، لیکن جب ان مبتدا خبر پر داخل ہوا تو اس نے مبتدا کو نصب دے دیا، زیدن سے یہ زیدن ہو گیا، قائم اس کو رفع دیا، قائم کو رفع دیا اور زیدن کو نصب دیا، ان زیدن قائم، کہ بے شک زید کھڑا ہے۔ اسی طرح وہ بلغنی ان زیدن منطلق، اور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بے شک زید جانے والا ہے، منطلق جانے والا ہے یا جا چکا ہے۔ جانے والا سے مطلب یہ نہیں کہ ابھی جانا چاہتا ہے بلکہ جا رہا ہے، یعنی اس فعل میں وہ فعل کر رہا ہے اس حساب سے جانے والا ہے۔ جیسا پانی پینے والا، جو پانی پی رہا ہو اس کو کہتے ہیں بھئی یہ پانی پینے والا ہے، اور یوں بھی کہتے ہیں، یہ لوگ اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو پانی پینے، بس ابھی پینا ہی، گلاس اٹھا کر پینے کے قریب ہی ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو انا اور انا، ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ انا حمزہ کے کسرہ کے ساتھ یہ ابتدائے کلام میں آتا ہے، جملے کی ابتدا میں آتا ہے، ابتدائے کلام میں آتا ہے، تو انا، اور درمیانے کلام میں اگر آئے گا تو پھر وہ انا ہوگا۔ بالکسر اور بالفتح ان دونوں میں فرق یہ ہے، انا بالکسر جو ہے وہ ابتداء کلام میں آتا ہے، اور انا بالفتح جو ہے یہ ہیں دونوں مشدد، مخفف یہ نہیں ہے، تو مخفف آگے آئیں گے۔ تو یہ دونوں جو ہے 2 حروف یہ ہے، بلغنی ان زیدا منطلق۔ ترکیب آسان ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر۔ آگے فرمایا وَكَأَنَّ، تیسرا حرف مشبہ بالفعل کأن ہے، وہی للتشبیہ، یہ دونوں جو ہے تشبیہ کے لیے آتے ہیں۔ عمل تو ان 6 کے 6 کا وہی ہے، لیکن یہ بعض لفظ کسی چیز کے لیے آتے ہیں، جیسے انا اور انا یہ کسی بات کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کأن، کأن جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، نحو کأن زیدن اسدن، زیدن اسدن تھا،
مبتدا خبر، لیکن جب کأن داخل ہوا تو کأن نے مبتدا کو نصب دیا اور خبر کو رفع دیا۔ اس کا اب ترجمہ اس کا ہوگا گویا کہ زید اسد یعنی شیر ہے، گویا کہ زید شیر ہے، یعنی اصل میں حقیقت میں تو شیر نہیں ہے، لیکن گویا کہ زید شیر ہے۔ چچا آپ اوپر لیٹیں گے؟ اب گویا کہ زید شیر ہے۔ وَلَكِنَّ چوتھا حرف مشبہ بالفعل لیکن ہے، وَهِيَ لِلْاِسْتِدْرَاكِ وہ کسی چیز کو پھیرنے کے لیے آتا ہے، استدراک معنی پھیرنے کے لیے آتا ہے، یعنی جو کوئی بات لیکن سے پہلے جو بات بیان ہوئی اس کے برخلاف، یعنی اس حکم کو پھیرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو مخالف نہیں کہیں گے، مخالف کے معنی اور ہو جاتے ہیں، یہاں پر صرف پھیرنے کے لیے آتا ہے استدراک، اسی لیے مصنف نے فرمایا مثل غاب زید کہ زید غائب ہے، ولکن بکرا حاضر لیکن بکر حاضر موجود ہے، لیکن بکر حاضر ہے یا بکر موجود ہے۔ تو غاب زیدن کا جو حکم تھا اس کو پھیر دیا آگے، لیکن نے اس کو پھیر کر بتا دیا کہ بکر جو ہے وہ حاضر ہے، لیکن اور پھیرنا اس اعتبار سے بھی پھیر دیا کہ غاب زیدن میں فعل پہلے اور اسم بعد میں ہے، اس میں اسم پہلے اور فعل بعد میں ہے، بہرحال اس طرح بھی تو لیکنہ یہ استدراک کے لیے، یعنی حکم اس لیکنہ سے پہلے جو حکم ہوتا ہے اس کو پھیر کر دوسرا حکم یعنی اس کے برخلاف حکم لگانے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح وما جاءنی زید لیکن عمرا جاءنی، زید میرے پاس نہیں آیا لیکن عمر میرے پاس آیا، یہاں پر بھی فعل پہلے، فعل فاعل پہلے ہے اور فعل اور مفعول پہلے ہے، جاء فعل، نی جو ہے یہ مفعول ہے ضمیر، زیدن کیونکہ جاء فعل کا متعلق زید ہے اس لیے زیدن اس کا فاعل بنے گا، لیکن عمرن جاءنی لیکن عمر جو ہے میرے پاس آیا، تو ما جاءنی یعنی آنے کی جو نفی ہے، مجیت کی جو نفی ہے، عدم مجیت کو جو ثابت کیا آگے، لیکن نے اس کو پھیر کر اس کے برخلاف حکم آگے بیان کیا، تو لیکن استدراک کے لیے آتا ہے۔ ولیتا پانچواں حرف مشبہ بالفعل ہے لیتا، وہی للتمنی، لیتا جو ہے تمنی کے لیے آتی ہے، آتا ہے جیسے کہ ہم تمنا کرتے ہیں، جیسے ہم لفظ بولے کاش، تو وہ تمنا کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ بھی مثل لیت زیدن قائم کہ کاش کہ زید کھڑا ہوتا، کاش کہ زید کھڑا ہوتا، تو لیتا عمل ان کا وہی ہے، اسم کو جو مبتدا ہے اس کو یہ نصب دے رہے ہیں اور خبر کو رفع۔ اس کے اندر باقی یہ بحث ہے کہ آیا خبر کو یہ رفع دے رہے ہیں یا خبر خبر ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بحث آپ لوگ اگلے سال انشاءاللہ ہدایت النحو کے اندر پڑھیں گی، اس لیے یہاں نہیں بتا رہا، اور یہ موقع نہیں ہے اس بحث کو بتانے کا۔ چھٹا حرف مشبہ بالفعل جو ہے وہ ہے لعل، لعل ترجی کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لیے، جس سے امید ظاہر کی جاتی ہے تو اس کے لیے آتا ہے، مثل لعل السلطان، لعل السلطان یکرمنی، لعل السلطان یکرمنی کہ شاید کہ سلطان یعنی بادشاہ وہ میرا اکرام کرے، شاید کہ ایک امید ظاہر کرنے کے لیے کہ شاید کہ بادشاہ میرا اکرام کرے۔ یا لعل الاستاذ حاضر کہ شاید کہ استاد آ جائے، لعل لعل الوالد نائم شاید کہ والد صاحب سو رہے ہیں، تو یہ ایک امید ہوتی ہے کہ یہ وقت ایسا ہے، کسی بھی چیز کی امید کے لیے یہ لفظ لعل استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کل 6 حروف ہے، انا، انا،
کأن، لیکن، لیت ولعل، ان اور ان تاکید کے لیے آتے ہیں، کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن استدراک کے لیے حکم کو پھیرنے کے لیے آتا ہے، ما قبل کے حکم کو، لیتا یہ تمنی کے لیے آتا ہے، تمنا جو جیسے تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے اس تمنا کے اظہار کے لیے آتا ہے، ترجی امید کے اظہار کے لیے آتا ہے، لعل جو ہے ترجی کے لیے یعنی امید کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ بس یہی ایک نو پڑھتے ہیں آج، اگلی نو جو ہے پھر وہ اگرچہ ہیں تو یہ دو لفظ اگلی نو کے، لیکن یہ انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے۔ یہ ایسا کرتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر کل اگلی النوع الرابع اس کے اندر زیادہ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ النوع الثالث، تیسری نوع جو ہے وہ ہے ما ولا، ما اور لا، یہ دونوں لفظ ما اور لا، المشبہتان بلیس، یعنی وہ ما اور وہ لا، کیونکہ ما اور لا موصولہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ما اور لا جو لیس کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی نفی کے لیے آتے ہیں، ما بھی جو نفی کے لیے آتا ہے، المشبہتان بلیس یا المشبہتین بلیس، جس طرح بھی ذکر کیا ہدایت النوم میں المشبہتین ہی ہے، تو مراد یہ ہے کہ وہ ما اور وہ لا جو دونوں نفی کے لیے آتے ہیں، المشبہتان بلیس، اس لیے کہتے ہیں کہ ما، اس لیے یہ کہا ما اور لا جو کہ لیس کے مشابہ ہے، لیس آتا ہی نفی کے لیے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، کہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں کہ اسم کو، اب یہاں پر اسم کہہ رہے ہیں ہوتے وہ مبتدا خبر ہی، ہوتے وہ مبتدا خبر ہی ہیں، لیکن یہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کا نام بدل جاتا ہے، تو یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ما اور لا دونوں، مثلو جیسا کہ ما زید قائمن، زید مبتدا تھا، قائم خبر، زید قائم خبر، لیکن ما نافیہ جب داخل ہوا تو اس نے زیدن کو رفع دیا اور قائمن جو خبر ہے قائمن اس کو نصب دیا، تو ما زید قائم، ما زید قائمن، یہ ما مشابہ بلیس ہے اور یہ نافیہ ہے کہ زید کھڑا ہوا نہیں ہے، ولا رجل ظریفا، اور اسی طرح لا کہ آدمی وسیع ظرف والا نہیں ہے، ظریفاً آدمی وسیع ظرف والا نہیں ہے، یعنی انسان مراد ہے کہ انسان کا ظرف وسیع نہیں ہے، کم، تو یہاں پر دونوں ما اور لا دونوں نفی کے لیے آئے، اس لیے لیسا کے مشابہ ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ اسم کو رفع دیا اور خبر کو نصب دیا، تو ان کو حروف مشبہ بالفعل ہی کہا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے ما ولا المشبہتان بلیس۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔